والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. جو کوئی مجھ پہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ماہ رمضان 1439 سن ہجری کا یہ پیارا پیارا وقت جاری ہے. آج رمضان المبارک کی کا چوتھا روزہ ہے. 4 رمضان مبارک. اللہ کریم اب تک کی ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے. اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے گا. اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا. ابھی بند کر دیں اس کے سلسلے کے بعد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، گناہ ہی ہوتا ہے. بہت سارے گناہ اور بہت ساری برائیاں وہ ہیں کہ جن کے بڑھنے اور پھیلنے کی وجہ سے سوسائٹی بری طرح برباد ہو رہی ہوتی ہے، معاشرہ بری طرح برباد ہو رہا ہوتا ہے. بعض بندہ ایسے اعمال یا ایسے افعال میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس سے اس کی اپنی ذات افیکٹڈ ہو رہی ہوتی ہے. زیادہ تر معاشرے پر اس کا اتنا اثر نہیں پڑ رہا ہوتا، جبکہ وہ بھی برائی ہی ہے، غلطی ہے. مگر بعض برائیاں، بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کا جو امپیکٹ ہے، اثر ہے، وہ ڈائریکٹلی سوسائٹی پر، معاشرے پر پڑ رہا ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کے حاضرین، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. جو ابھی بنیادی بات میں نے بیان کی ہے، اس بنیادی بات کو سامنے رکھ کر اس حدیث پاک کو سنیے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین کے گروہ، جب تم 5 باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ تو اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی؟ اور میں اللہ عز و جل سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ تم انہیں پاؤ. وہ 5 چیزیں کیا ہیں اب وہ سنیے. فرماتے ہیں، جب کسی قوم میں اعلانیہ وتھ اناؤنسڈ فحاشی عام ہو جائے گی تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی جو ان سے پہلوں میں کبھی ظاہر نہ ہوئی تھی. کب؟ جو فحاشی عام ہو جائے گی، بے حیائی، فحاشی. اس حدیث پاک کی شرح میں، اس حدیث پاک اس ٹکڑے کی شرح میں یہ بھی لکھا ہے، جیسے آج کل ایڈز کا مرض ہے اور اس طرح اور بھی بیماریاں ہیں، ایڈز وغیرہ، جو پہلے کبھی یہ بیماریاں ظاہر نہیں ہوئی تھیں، اب ہو رہی ہیں. دوسری بات، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے
قحط سالی، شدید تنگی اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے۔ کب؟ جب ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے تو قحط سالی، شدید تنگی اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے۔ نمبر 3، جب زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیں گے تو آسمان سے بارش روک دی جائے گی۔ اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر کبھی بارش نہ ہوتی۔ نمبر 4، جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر دشمن مسلط کر دے گا جو ان کا مال وغیرہ سب کچھ چھین لے گا۔ اور نمبر 5، جب حکمران اللہ عز و جل کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے کچھ لینے اور کچھ چھوڑنے لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈال دے گا۔ یہ ابن ماجہ کتاب الفتن سے اس حدیث پاک کو تفسیر صلاۃ الجنان کہ جلد نمبر 3 اور پیج نمبر 242 پر نقل کیا گیا ہے۔ آپ نے سنا یہ 5 چیزیں کی وجہ سے کن کن آفات میں سوسائٹی معاشرہ مبتلا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ فرمایا فحاشی، بے حیائی جب عام ہوگی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی، اعلانیہ جو پہلوں میں نہ تھی۔ پتہ چلا فحاشی اور بے حیائی کا جو امپیکٹ ہے یہ سوسائٹی پر پڑ رہا ہے، بے حیائی کا جو اثرات ہے سوسائٹی پر پڑ رہے ہیں۔ اس پوری حدیث کے بعد مفتی صاحب لکھتے ہیں اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے موجودہ حالات پر غور کریں۔ کیا غور کریں؟ آج ہم میں خطرناک اور جان لیوا بیماریوں کا پھیلاؤ ہے یا نہیں ہے؟ ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرے گا۔ ہسپتالوں میں جا کر دیکھیں، پاکستان اپنی جگہ پر ہے، امریکہ میں ہسپتالوں میں جا کر دیکھیں، یو کے ہسپتالوں میں، ہند میں میڈیکل کا بہت بڑا ایک سیکٹر ہے، وہاں دنیا کے کئی ہسپتالوں کا اگر معائنہ کریں تو پتہ چلے کہ ایسی ایسی بیماریاں سوسائٹی کے اندر ہے جو واقعی پہلے کبھی ہم نے نام نہیں سنا، تو نئی نئی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح اس حدیث کو سامنے رکھ کر یہ غور کیا جائے کہ قحط سالی، شدید تنگی اور حکمرانوں کے ظلم کا سامنا یہ ہے یا نہیں ہے۔ تیسری بات، دشمن کا مسلط، دشمن کا تسلط اور مال و اسباب کا لوٹ جانا۔ اس وقت دنیا بھر کے حالات دیکھ لیں، یعنی یہ بیان جو میں کر رہا ہوں نا، محض پاکستان میں رہنے والا اسے اپنے پاکستان کے حالات پر نہ دیکھے، بات دنیا بھر کی جائے گی۔ دنیا بھر کے حالات کو اگر سامنے رکھیں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی فحاشی اور بے حیائی، ہمارے معاشرے میں بڑھتا ہوا ناپ تول میں کمی کا رجحان، ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا رجحان، ہمارے معاشرے میں اللہ اس کے رسول کے عہد توڑنے والا معاملہ کہ جس پر دشمن مسلط کر دے گا، جو ان کے مال وغیرہ سب کچھ چھین لے گا، اس پر غور کریں۔ تعصب اور ہمارے لسانی قومی اختلافات، یہ سب ہمارے جو اعمال ہیں اس کا نتیجہ آپ کو ملے گا۔ تو بات اتنی زیادہ طویل نہیں ہے، ابھی اس کو تھوڑا میں آپ کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فحاشی، بے حیائی جب یہ پھیلے گی ظاہر ہے کہ فتنے پھیلیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں فحاشی و بے حیائی
میں نہیں کہتا کہ ہر گھر میں، لیکن کم از کم ٹی وی کے ذریعے تو فحاشی بے حیائی کہاں تک نہیں پہنچی ہوئی ہے، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ بازاروں کو دیکھ لیں، دعوتوں کو دیکھ لیں، شادی بیاہ کے معاملات کو دیکھ لیں، اسکول کالج یونیورسٹی کے معاملات کو دیکھ لیں، یعنی عورتوں کی حیا ہے نا، حیا، لڑکیوں کی تو حیا ہوتی تھی نا۔ یعنی حدیث پاک میں آتا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بڑھ کر حیا فرمایا کرتے تھے، آقا کی حیا کا یہ عالم تھا۔ وہ اس وقت کی کنواری لڑکیوں کی حیا کیا ہوتی ہوگی، اور آج کنواری لڑکیاں جس بے حیائی، بے شرمی اور جس بے تکے انداز کو اختیار کیے ہوئے ہیں وہ بیان سے باہر ہے۔ اچھا، پھر اس پر مصیبت یہ ہے کہ مرد، خواہ وہ بھائی ہے، خواہ وہ باپ ہے، خواہ وہ شوہر ہے، مرد ان بے حیائی، گھر میں ہونے والی بے حیائی اور بے شرمی کو قابو پانے کی کوئی اس کی سوچ نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، کل آئی جو نظر، بے پردہ آئی جو نظر، کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ مردوں کی عقلوں پر جو بے شرمی کا جو پردہ پڑا ہے، اس کی وجہ سے بہت بڑی بے حیائی بڑھ گئی ہے۔ میں کیا میں عرض کروں، جملے بھی نکالتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ایسی بے حیائیاں ہمارے معاشرے میں عام ہو رہی ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں برائیاں دیکھ لیجئے، بیماریاں دیکھ لیجئے، ایک سے ایک بیماریاں ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں ایڈز نہیں آیا تھا، اب آ گیا ہے، اور ٹھیک ٹھاک تعداد میں ایڈز کے پیشنٹ پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک اطلاع کے مطابق یہ سخت بے حیائی کے کام کا نتیجہ ہے، سخت بے غیرتی اور بے شرمی کے کام کا نتیجہ ہے۔ یہ ویسٹرن کلچر میں بیماری تھی، ہمارے ممالک میں نہ تھی۔ آج ہمارے ممالک میں اس کے پیشنٹ کی تعداد، مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ کیسے آ گئی یہ بیماری بھائی؟ اگر آج بھی بے شرمی اور بے حیائی کو نہ روکا گیا تو نتیجہ کہاں تک پہنچے گا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج عورتوں کے کپڑے تنگ ہیں، مختصر ہیں، اس کے آگے کیا دور آنے والا ہے اس کا تصور کیجیے آپ۔ تو جو حاضرین ہیں یہ بھی نیت کریں کہ ہم اس بے شرمی اور بے حیائی کو روکنے کی کوشش کریں گے، ناظرین کوشش کریں۔ سوسائٹی خراب ہو رہی ہے، یہ نہ سوچے جناب میرا کیا جاتا ہے، جناب میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی جان، آپ کے محلے میں آگ لگے گی، نہیں بجھاؤ گے تو آپ کا گھر بھی جل جائے گا۔ کس دنیا میں جی رہے ہو آپ کہ میرے گھر میں نہیں ہے، میرے گھر میں نہیں ہے، پڑوس میں ہو رہا ہے، آس پاس میں ہو رہا ہے۔ آپ کی بیٹی جس کے یہاں جا رہی ہے، آپ کی بیٹی نہیں کری، جس کے یہاں جا رہی ہے وہاں ہو رہا ہے۔ اسکول کالج یونیورسٹی کا جو حال ہے وہ ہو رہا ہے۔ یہ بے حیائی اور بے شرمی کا نتیجہ تو ہے کہ چھوٹے چھوٹے نومولود بچوں کی لاشیں کوڑے کے ڈھیر پر مل رہی ہیں، تھیلیاں بند کر کے بچے کوڑے کا ڈھیر پر پھینک دیے جاتے، کتے بلی کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ لڑکیاں خودکشیاں کر رہی ہیں، حرام موت مر رہی ہیں، اور سوشل میڈیا نے مزید بیڑا غرق کر دیا۔ پھر ناپ تول کی کمی، یہ بھی ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہے۔ غلط فیصلے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف فیصلے، بہت کچھ ہمارے معاشرے میں بڑھ گیا۔ جو میں نے 5 چیزیں بیان کی ہیں، معاشرے پر اگر نظر جمائیں تو مسلمان اس طرح کی کئی برائیوں میں مبتلا ہوئے۔ آج کہیں دشمن مسلط ہے، آج کہیں حکمرانوں کا ظلم جاری ہے، آج کہیں کیا کہتے ہیں مختلف قسم کی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ اچھا، زکوٰۃ کا مسئلہ دیکھ لیجئے، زکوٰۃ دینے کو تیار کوئی نہیں ہوتا۔ بدقسمت لوگ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا تبھی تو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، تم صاحب نصاب تھے تبھی تو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے۔ زکوٰۃ نہیں دو گے، اللہ نے تم کو غریب کر دیا تو کیا کرو گے؟ آج زکوٰۃ دینے والے ہو، کل صبح اٹھو پتہ چلا زکوٰۃ لینے والے بن گئے۔ ایک دن ایک رات میں تباہی آ جاتی ہے۔ اب جو میں کچھ بیان کیا، آپ کہیں گے یار یہ مسائل تو چلو ٹھیک ہے، دشمن کا مسلط ہونا، جناب قحط سالی کا ہونا، تنگی کا ہونا، ہاتھ کا تنگ ہو جانا،
پھر دشمن مسلط مال و اسباب کا چھین جانا، حکمرانوں کا ظلم و ستم، تو یہ آپس میں لڑائی جھگڑوں کا ہو جانا، یہ سب آپ بول تو رہے ہو. حل کیا؟ حل نیکی کی دعوت ہے. حل امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ہماری سوسائٹی کا حل ہے. یہ یاد رکھیے گا. بہت زیادہ طویل موضوع لے کر میں نہیں جا رہا آپ کا، صرف اتنی بات سمجھا رہا ہوں کہ اب بھی نہ سمجھے تو یاد رکھو مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، کیونکہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. آج ہر کوئی اپنے بھائی جناب اپنی اپنی کرو. بھائی جان کیا اپنی کرو؟ حدیث پاک میں وہ جو سمندری جہاز کی جو مثال دی گئی ہے شپ کی، کہ کچھ لوگ شپ کے گراؤنڈ پر تھے، گراؤنڈ فلور پر، کچھ پہلی منزل پر تھے، کچھ دوسری منزل پر تھے. پانی کی وجہ سے پہلی منزل پر گراؤنڈ پر رہنے والوں نے کہا کہ یار پانی کی کمی ہے تو اس میں کیا تکلیف ہے، جناب کشتی میں سوراخ کرو، پانی ہی پانی ہے، کشتی چلی پانی پہ رہی ہے، سوراخ کر دو پانی آ جائے گا. وہ سوراخ کرنے لگے تو پہلی منزل والوں نے دیکھا، کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو دوسری منزل والوں نے کہا بھائی جو کچھ کر رہے اپنی منزل پہ کر رہے نا، تم کو کیا؟ تو پہلی منزل والے کہتے جناب تم کو کیا؟ یہ سوچو یہ سوراخ کریں گے تو ہوگا کیا؟ یہ تو ڈوبیں گے، ہم کو بھی لے کے ڈوبیں گے. یہ جو لوگ نیکی کی دعوت نہیں دیتے نا، ارے نہیں جناب اپنی کرو، اس کا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، اپنا حساب دیکھو. اپنا حساب دیکھنے کا وقت نہیں ہے. اپنا حساب دیکھنے کا کون سا یہ فلسفہ ہے؟ قرآن کریم میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنے کا کیا بیان نہیں ہے؟ کیا حدیث میں نہیں آیا بلغوا عنی ولو آیا؟ کیا قرآن کریم میں نہیں آیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ؟ اور دیگر قرآن کریم کی آیتیں نہیں ہیں؟ تم بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی ہو، نیکی کی دعوت دیتی ہو، نیکی کا حکم کرتی ہو، برائی سے منع کرتی ہو. تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے. اس طرح کی کئی قرآن کریم میں نیکی کی دعوت کے متعلق آیات موجود ہیں، ایک سے ایک حدیثیں موجود ہیں، ترغیبات موجود ہیں. صحابہ کرام نے کیا. خرابیاں معاشرے میں آتی ہیں، یہ بھی خرابی آئی ہے، فحاشی، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، یہ برائی آئی ہے ہمارے معاشرے میں. ناپ تول میں کمی کرنا یہ برائی ہے ہمارے معاشرے میں. زکوٰۃ نہ دینا یہ برائی ہے ہمارے معاشرے میں. برائیاں کیا پہلے نہیں تھی؟ برائیاں پہلے بھی آتی تھی، لیکن مصلحین، مبلغین، نیکی کی دعوت دینے والے ان برائیوں کو ختم کرتے تھے، معاشرہ اچھا ہو جاتا تھا. آج دعوت اسلامی کا یہ ماشاءاللہ ہزاروں کا اعتکاف، یہ نیکی کی دعوت دینے کی خوبصورت تصویر ہی تو ہے. بھائی پہلے صرف بوڑھے تھوڑے سے اعتکاف کرتے تھے، آج تو یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ فلاں والا بوڑھے نہ آئیں. پہلے تو بوڑھوں کو پکڑ کر اعتکاف کروایا جاتا تھا، بڑے میاں آپ بھی کر لو. اب تو جوانوں کا رش ہے، جوانوں کی بھیڑ ہے. کوئی میٹرک کا ہے، کوئی فرسٹ ایئر کا ہے، کوئی سیکنڈ ایئر کا ہے، کوئی ماسٹرز کا. آپ دیکھیں نا ماسٹرز کیے ہوئے لوگ، ایم بی بی ایس کیے ہوئے لوگ، ایم بی اے کیے ہوئے لوگ، یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر پڑھے ہوئے اور پڑھنے والے نوجوان اس وقت آپ کے ساتھ اعتکاف کر رہے نہیں کر رہے؟ نیکی کی دعوت. اپنے گھر کا سکھ چین چھوڑ کر مسجد میں ہیں یا نہیں ہے؟ نیکی کی دعوت. ماہ رمضان میں لوگ راتوں کو گناہ کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عبادت کرے، نیکی کی دعوت. کیا کبھی کوئی سوچ سکتا تھا ریئلی؟ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین کو کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ دعوت اسلامی پورے ماہ کا اعتکاف کروائے گی اور ہزاروں اسلامی بھائی معتکف ہو جائیں گے، اور ان معتکفین کے لیے کسی وقت فیضان مدینہ کم پڑ جائے گا، تنگ پڑ جائے گا؟ کیسے ہو گیا یہ نیکی کی دعوت؟
آج اگر ہم نیکی کی دعوت دینا شروع کریں اپنے گھر میں، محلے میں، بازار میں، مارکیٹوں میں، بزنس کمیونٹی میں، ناپ تول میں کمی بیسیکلی بزنس کمیونٹی کا تعلق ہے۔ حدیث پاک میں ناپ تول کی کمی کے عنوان پر باقاعدہ بزنس کمیونٹی کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے تاجروں کے گروہ، او گروپ آف بزنس مین، اے تاجروں کے گروہ، دو ایسے کام تمہارے سپرد کیے گئے ہیں کہ جن کی وجہ سے تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے۔ یہ ناپنا اور تولنا ہے۔ ناپ تول میں کمی جسے میں نے حدیث سنائی دی نا، یہ ناپنا اور تولنا ہے۔ کس سے مخاطب ہوئے؟ کس کو ارشاد فرمایا؟ گروہ تجار، بزنس کمیونٹی۔ آج اگر آپ بزنس کمیونٹی میں جا کر مدنی کام کریں گے، ان کو نیکی کی دعوت دیں گے، یہ برائی سے بچیں گے، یہ ناپ تول کی کمی سے بچیں گے، یہ دیگر گناہوں سے بچیں گے، سوسائٹی کو فائدہ ہوگا۔ آج فحاشی کو ختم کرائیں گے، اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو پردہ کرائیں گے، اور بے حیائی اور بے شرمی کی دعوتوں میں جس میں ناچتے گاتے کودتے ہیں، الٹے سیدھے کپڑے پہنتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کیسے کیسے لباس عورتوں نے اختیار کر لیے۔ اگر آج مبلغین نیکی کی دعوت عام دیں، واعظ و نصیحت اور منبر و محراب سے پراپرلی واعظ و نصیحت ہوتی رہے، بیانات ہوتے رہے، لوگ بدلتے رہیں، ان کی سوچیں پاکیزہ ہو جائیں، ان کے گھروں میں پردہ نافذ ہو جائے، ان کی گھر کی عورتیں این حیا کے مطابق جینا شروع کریں، جب فحاشی کم ہوگی نا، انشاءاللہ تعالیٰ دیگر بیماریوں میں بھی اللہ نے چاہ تو فرق پڑے گا، کم ہو جائیں گی۔ ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو جا کر سمجھانا پڑے گا، دل میں خوف خدا پیدا کروانا پڑے گا، مال کی محبت سے ان کو چھٹکارا دلانا پڑے گا، ان کو قارون کے واقعہ سنانا پڑے گا، ان کو دیگر ان لوگوں کے واقعہ سنانے پڑے گے جن کا مال ان کے کام نہ آیا اور مال نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ نیکی کی دعوت دینی پڑے گی۔ اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی پڑے گی۔ دعوت اسلامی کی مجلس رابطہ برائے تاجران، مجلس رابطہ برائے شخصیات، چاہے وہ اس کا تعلق سیاست سے ہو، سماجی معاملے سے ہو یا کسی اور میٹر سے ہو، پولیس ہو، بیوروکریٹس ہوں، جو بھی ہو معاشرے کے اندر، دعوت اسلامی کے مبلغین ان کے آفیسز میں، ان کے گھروں پر جا جا کر ان کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصلاح امت کا کام ہے، اور ماشاءاللہ تبدیلی آتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں۔ تو اس طرح نیکی کی دعوت عام کریں گے نا، تو انشاءاللہ ان برائیوں پر قابو پانے میں ہم کوشش کریں گے، اور یہ برائیاں ختم ہو جائیں، اللہ کرے، پھر انشاءاللہ مدینہ مدینہ۔ فی الحال تو بہت برا حال ہے، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، فی الحال حال بہت برا ہے۔ اگر ہم سوسائٹی اور معاشرے پر نظر دورائیں تو اتنی برائیاں، اتنے گناہ ہیں کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ بازار، مارکیٹیں، یہ تو مطلب سمجھو گناہوں کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ رشوت، جھوٹ، دھوکہ، وعدہ خلافی، لوٹ کھسوٹ، نہ جانے کیا کیا تباہی آئی ہوئی ہے بازاروں کے اندر۔ خود کرو یار، اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، اے مدنی چینل کے اندر کچھ کریں، بہت برا حال ہے۔ خالی گھر میں بیٹھ کر تبصرے مت کریں، جناب یہ ہو گیا، خالی بیٹھ کر لیکچر نہ دیں، جناب یہ ہو گیا، خالی بیٹھ کر اپنے ویوز شیئر نہ کریں، جناب یہ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ تم بھی تو بیٹھ کر خالی باتیں کر رہا ہے۔ باتیں میں اگرچہ بیٹھ کر کر رہا ہوں، کھڑے کھڑے نہیں کر رہا ہوں، لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی صرف بات نہیں کرتی، دعوت اسلامی بدل کر دکھاتی ہے۔ یہ بدلاوا دعوت اسلامی لائی ہے، جمع کر کے دکھاؤ نا، ایسے ہزاروں اسلامی بھائی ایک چھت کے نیچے پورے ماہ رمضان میں، تو ہم بھی کہیں کیا ہو، اور کیسے لاؤ گے؟ تمہارے پاس دوسرا میل سنت ہے ہی نہیں۔ تو ہمارے پاس ہے۔ لگتا ہے 26ویں کی یاد آ گئی ہے۔ تو یہ دیکھو، اے مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین اور نئے نئے حاضرین، جس کے نام میں ایسا کرنٹ ہے، اس کی شخصیت کیسی ہوگی؟ میرے
مرشد سوڑے مرشد زلفے جن کی پیاری سر پہ پیارا امام آگے چہرے پہ پیاری داڑھی نورانی جلوے گے دیکھو بولو نورانی جلوے میرے مرشد کے رخسار گئے دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے گئے عطار کے بڑے بڑے گل گاتے گئے بڑے بڑے گل گاتے گئے ان کے ستھرے کردار کے دنیا بھر میں فضل رب سے چرچے گئے عطار کے اللہ کی کروڑ رحمت ہے. بات شاید مزید واضح ہو گئی ہے بات شاید مزید میں نے واضح ہو گئی بیان میں کہ امیر سنت نیکی کی دعوت دینے والے کام کی طرف آئے نا بڑے نا خود فرماتے میں تو تنہائی چلاتا جانب منزل مگر ایک ایک آتا گیا کاروان بنتا گیا تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں میٹھا تیرا کلام ہے میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری میرے پیری میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری. تو یہ آپ غور کیجئے حاضرین و ناظرین اگر ہم نیکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا اس کو سنبھال لو بس پکڑ لو آج سے میرا کیا کام نیکی کی دعوت دینا برائی سے منع کرنا میرا مدنی مقصد کیا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے معاشرے کے لیے ضروری ہے ناظرین مدنی چینل کے ایک ایک شوہر اپنی بیوی کے پر باپ اپنے بچوں پر بھائی اپنی بہن پر بہن اپنے دیگر محارم پر بیوی اپنے شوہر پر ہر کوئی اپنے اپنے منصب کے مطابق یہ ذمہ داری سنبھال لے کہ میں نے نیکی کی دعوت دینی ہے میں نے گھر میں ہونے والی برائیوں کو روکنا ہے میرے معاشرے میں یہ گھر کو ہی سنبھال لیا جائے نا یہ 4 دیواریاں اس میں رہنے والے 6 8 10 افراد بس امیر سنت کی تو بات ہی انہوں نے تو لاکھوں کروڑوں کو سنبھالا ہوا ہے یہ ان کا تقویٰ ہے ایک آواز دیتے ہیں لوگ کھینچے چلے آتے ہیں اب ان کے تاثرات نہیں سنتے پیر صاحب کو دیکھنا ہے مرشد کو دیکھنا ہے مرشد سے بیٹھنا ہے مرشد کے ساتھ کھانے کے لیے آئے مرشد کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آئے مرشد کو سننے کے لیے آئے حالانکہ کانچ کی کیبن میں یہاں بھی دیکھ رہے ہیں گھر پہ بھی شیشے پر ٹی وی کی اسکرین میں دیکھ رہے ہیں لیکن فیضان مدینہ میں آ کر دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے ایک کشش ہے تقویٰ پرہیزگاری ایک گھر کے بڑوں اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو ایک نیکی کی دعوت دینے والوں اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کرو آپ کو اللہ زبان میں اثر دے گا اللہ کریم آپ کے دل میں درد عطا کرتا ہے آپ درد دل کے ساتھ بات کریں کڑن کے ساتھ بات کریں کبھی رونا آئے تو روئیں اللہ کے حضور روئیں اس معاشرے کی یہ بالکل یہ جو دین سے دوری ہے اس کو یاد کر کر کے روئیں اپنے رب سے دعا کریں مولا مجھے قبول کر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں مجھ سے کچھ کام لے لے مولا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں زندگی برباد ہوتی چلی جاتی ہے دنیا کی دوڑوں میں لوگ طرح طرح کی پھر برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں چور فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چور فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی ارے چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں
واللہ قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر چھوڑ فکر چھوڑ فکر دنیا کی۔ بس اس پاکیزہ ماحول میں اب رہ جاؤں گا، یہ نیت کر لو، اب جاتا کہیں نہیں، اب میں ہوں اور نیکی کی دعوت ہے۔ میں انشاءاللہ مسجد برو تحریک کا حصہ بنوں گا، انشاءاللہ مسجد بناؤ تحریک کا میں حصہ بنوں گا، میں نمازی بنوں گا، نمازی بناؤں گا، اپنے گھر میں درس فیضان سنت شروع کروں گا انشاءاللہ۔ ایک گھر سے سلسلہ شروع ہو جائے، بازار و مارکیٹ میں سلسلہ شروع ہو جائے، دیگر دفاتر چاہے وہ گورنمنٹ آفیسز ہوں، سیمی گورنمنٹ آفیسز ہوں، پرائیویٹ ہوں، وتھ پرمیشن آپ مدنی کام شروع کریں، درس فیضان سنت، نیکی کی دعوت، مدنی مذاکرہ، یہ سارے مدنی کام شروع کریں۔ اللہ کی رحمت سے دیکھیے کہ چینجز آئے گی۔ یہ کالج یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹ یہ آئے ہوئے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جو مجھے تصور ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ یہاں سے پڑھ کر یہاں سے سیکھ کر جائیں گے تو جو ان کے قریب آئے گا وہ بھی تو کچھ نہ کچھ تو بہارے پائے گا نا یار۔ آپ اپنے جس محلے میں جاؤ گے کیا اس محلے میں ہم نیکی کی دعوت نہیں دیں گے؟ تو یہ فرق پڑتا ہے۔ نیکی کی دعوت دیں گے، اسلامی بھائی آئیں گے، سیکھیں گے، جب جائیں گے تو یہ چینجز لائیں گے۔ یہی مدنی چینل کے ناظرین بھی کریں۔ اللہ کی رحمت سے وہ برائیاں بالخصوص جس سے ہماری سوسائٹی برباد ہو رہی، جس کو میں نے ایک حدیث پاک میں آپ کو بیان کیا، وہ بھی ختم ہو جائیں گی، دیگر برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیے منشیات، انٹاکسیکینٹ، نشہ و اشیاء کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر، محلے گلی کوچوں میں بٹ رہی ہیں، نہیں کسی کو پرواہ ہوتی۔ ان کی اولادیں نشے کا عادی بن جاتی ہیں، ان کی بچیاں نشے کا عادی بن جاتی ہیں، ان کے بچے نشے کے عادی بن جاتے ہیں، پھر نصیب کیا ہوگا؟ لیکن اگر ہم نیکی کی دعوت دینے والا سارا نظام بنائیں اور ادارے اس قدر خوف خدا والے ہو جائیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، جو ادارے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مجرموں کو پکڑنا اور کرائم کو ختم کرنا، کرمنل کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانا، جو ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جب ان کے اندر بھی صحیح معنی میں خوف خدا، عشق رسول اور احساس ذمہ داری ہم پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو گلی کوچوں میں چینجز نظر آئے گی۔ تھوڑی اداسی ضرور ہے، مایوسی نہیں ہے۔ یہ ہزاروں معتکفین کا فیضان مدینہ میں بیٹھ کر پورے ماہ کے لیے ہزاروں کا آنا، اس کے بعد بھی اگر مایوسی رہتی ہے تو پھر تو بھول ہے ہماری۔ اور انشاءاللہ یہ آپ کو اللہ کی رحمت شامل حال رہی۔ حاضر ناظرین، انشاءاللہ یہ جو طبقہ جمع ہوا ہے انشاءاللہ یہ معاشرے میں بہترین نیکی کی دعوت عام کر کے چینجز لائے گا، لائیں گے نا؟ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اب تک فیضان مدینہ نہیں آئے، میں ناظرین کو دعوت دیتا ہوں، آ جائیں۔ یہاں بڑے مطلب کہ مدنی کاموں کی مدنی بہار ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی برکتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو کچھ دکھانا ہے آفر ہو جانے کے بعد، انشاءاللہ کچھ آپ کو دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد تقریباً 4:55 پر ہمارا یہ بیان کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ناظرین بنو سلطوں کا خوب چرچا کروں